اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خود ناانصافی کرتا ہے، بھولتا ہے، بے شعور رہتا ہے، بچوں کو اس کا شعور نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے خود انتقام لیتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون، سورۃ الحشر آیا 19۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انتقام۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی فکر ہی اتار دیتے ہیں، پھر انسانوں کو فکر نہیں رہ جاتی کہ اچھا انسان بنانا، ان کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مقصد زندگی سے جن لوگوں کو بھی بے شعوری ہوتی ہے، ایک خاص چیز ان کے اندر آتی ہے کہ وہ ذمہ داریوں سے بھی بے شعوری برتتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، پھر امام بھی حاکم ہے اور جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر پر حاکم ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے مال پر نگران ہے، اس کے لیے جواب دہ ہے۔ پھر ہر شخص حاکم ہے اور اپنی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، ہر ایک نے وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہی ہوگی، حساب کتاب لیا جائے گا۔ لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں کو ان ذمہ داریوں کا شعور نہیں دیتے، وہ اپنے بچوں کو اپاہج بنا دیتے ہیں۔ جسمانی طور پر توانا ہے لیکن انسانیت کے اعتبار سے اپاہج، کیونکہ انسانیت کو وہ کچھ دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ جیسے کسی نے کہا، ہزار سبز سہی رائیگاں سی لگتی ہے وہ شاخ جس پہ کبھی آشیاں بنا ہی نہیں۔ بچے خواہ کتنے صحت مند، کتنے توانا ہوں، لیکن جن بچوں کے دلوں میں رشتوں کی محبت پیدا نہیں ہوئی، جن کے اندر ذمہ داریوں کا احساس ہی اجاگر نہیں ہوا، جو ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ان بچوں کی زندگیاں رائیگاں ہی تو ہیں، بیکار۔ اپنے ماں باپ اپنے ہی بچوں کو یوں بیکار کر دیتے ہیں، انہیں مقصد زندگی کا شعور نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے سورۃ الانبیاء میں رب العزت نے فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، سورۃ الانبیاء آیا 1۔ قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب اور ان کا حساب، اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ مقصد زندگی سے بے شعوری انسان کو ذمہ داریوں سے بے شعور بنا دیتی ہے، اور انسان ذمہ داریاں جب نہیں سمجھتا تو اس کی تہ میں بھی کچھ اور باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آخرت کی جواب دہی سے بے شعوری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ رسپانسبلٹیز نہیں اٹھاتا۔ جس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا اور اس کی مجھے سزا دی جائے گی، وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کیوں کرے؟ اس کو آپ حسن سلوک کرنے کے لیے کچھ سکھا لیں، کچھ پڑھا لیں، بات ہے انجام کی۔ کسی کے سامنے اچھا یا برا انجام نہیں آتا تو اس کا نتیجہ بھی سامنے نہیں آتا، یعنی اس کو سامنے رکھتے ہوئے رویے میں تبدیلی بھی نہیں آتی۔ اس لحاظ سے جس بنیادی چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ آخرت کا شعور حاصل کرنا ہے۔ بات آخرت کے شعور کی ہو، مقصد زندگی کے شعور کی ہو، یا بات رب کے شعور کی ہو، یہ شعور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، اپنے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، تاکہ انسان اپنی زندگی کی انسٹرکشن اس کتاب سے لے سکے۔ کتاب شعور دیتی ہے، وہ شعور انسان لینا نہیں چاہتا۔ ہمیں سب پتہ ہے، اگر پتہ ہو تو کیا آج گھرانوں کی یہ صورتحال ہو کہ حقوق و فرائض کی ادائیگی کا پتہ ہی نہ چلے، اچھے اخلاق کے بارے میں سوچنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ اخلاق کی صورتحال یوں بگڑ گئی کہ لگتا ہے جیسے جھوٹ بولنے کے بارے میں سب نے طے کر لیا کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر طے کی ہوئی بات کو اندر سے جھانک کر دیکھنا چاہیں تو دیکھیے جو انسان خود جھوٹ بولتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے تو وہ برداشت نہیں کرتا۔
اسے اچھا نہیں لگتا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے ساتھ غلط بیانی کی۔ ماں کے سامنے بچہ جھوٹ بول دے تو ماں کو برا لگتا ہے، لیکن ماں جب بچے سے کہتی ہے بیٹا آپ فلاں کو بتا دو میں گھر پہ نہیں ہوں، اب ٹیلی فون پر بتا دو، اب باہر آنے والے کو بتا دو میں گھر پر نہیں ہوں، اس وقت اسے ذرا برا محسوس نہیں ہوتا، ماں ایل فیل نہیں کرتی، حالانکہ وہ خود ہی بچے کو جھوٹ سکھانے والی ہوتی ہے، یا باپ خود ہی اپنے بچے کو جھوٹ سکھانے والا ہوتا ہے۔ ننھے بچے تو معصوم ہوتے ہیں، یہ اخلاقی حالت ہو، حقوق و فرائض کی ادائیگی کی یہ صورتحال ہو جہاں رشتے بگڑ جائیں، جہاں انسانوں کے پاس سکون کا واحد گوشہ گھر، وہی گھر انسان کو آگ کی طرح محسوس ہوتا ہو، اس کے جذبات میں اس کی زندگی میں آگ لگانے والا بن جائے، تو پھر مل کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم اس آگ کو بجھانے کے لیے اور اس گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کیا کریں۔ اس کو ٹوٹنے سے ایک ہی صورت میں بچایا جا سکتا ہے کہ گھر والوں کو صاحب شعور بنا دیں، انہیں رب کا شعور دے دیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم بائیو کیمسٹری فزکس اور میتھ کا تو بچے کو شعور دینا چاہتے ہیں اور اپنی ماں کا شعور نہیں دینا چاہتے، باپ کا شعور نہ دینا چاہیں۔ کتنی پیاری بات ہے جو کسی شاعر نے کہی، ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بچے اپنے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ آج کا بچہ پڑھ جاتا ہے تو اسے ماں باپ گمراہ نظر آتے ہیں، بے شعور نظر آتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا تعارف تک نہیں کروانا چاہتا، وہ بھاگتا ہے والدین سے۔ کل کے لوگوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ نظام تعلیم بچوں کو خبطی بنا دے گا، نادان بنا دے گا۔ ہاں یہ خبط دور ہو سکتا ہے، ایک کتاب ایسی ہے جو خبط کو دور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور ایک تعلیم ایسی ہے جو اس خبط کو دور کرتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی کی آج ہمیں بھی ضرورت ہے، پوری انسانیت کو بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم کل دیکھیں گے۔ تو اسی بات پر ہم ختم کرتے ہیں کہ ہم نے خود بھی قرآن پڑھنا ہے اور بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اور زیادہ فوکس ہمارا قرآن و سنت پر ہونا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم جتنی ہو سکے ٹھیک ہے، لیکن اپنا مین فوکس ہمارا قرآن و سنت ہوگا، جس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں اور اس راہ پر چلیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چلانا چاہتا ہے، اور وہ راستہ ہے جنت کا راستہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔